امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعامل و جائز عذر باقی نہیں رہا تھا۔ ظاہری شکل تو یہ تھی، حقیقت میں قضا و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے اور شہادت کا وقت آ چکا تھا۔ اس لیے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم مصمم کر لیا اور اسباب سفر درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کو مکہ سے کوفہ جانے پر پسند نہ کیا، کیونکہ وہ کوفہ والوں کی بے وفائی و غداری کو خوب جانتے تھے اور ان کو علم تھا کہ ان کوفیوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ چنانچہ آپ کو مکے کے لوگ کوفہ جانے سے روکتے رہے، غرض کی بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو سفر عراق سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوششیں کرتے رہے آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ امام علی مقام 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اپنے کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر مکہ شریف سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی، لیکن آپ نے اپنا سفر نہیں روکا اور آپ کوفے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچے، آپ نے اپنا خیمہ لگایا تو حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ ابن زیاد اور یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ذی حشم میں آ پہنچا، عین دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، حر کے گھوڑے اور سارے سپاہی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیاسا دیکھا تو ان سب کو پانی پلوایا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اپنے امام حسین پہ کہ وہ 1000 کا لشکر میرے حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، میرے امام حسین ان کی پیاس کو پیاسا دیکھتے ہوئے انہیں پانی پلوا رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظرفی کا جو اثر مخالف سردار یعنی حر کے دل پر قائم ہوا وہ یہ شجدر رہ گیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ ان بزرگ سے کس طرح گفتگو کروں، لیکن امام نے بھی اس وقت کچھ نہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے حجاج بن مسروق کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ لشکر حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمائے، لوگوں میرے پاس آپ کے خط آئے ہیں، میں اپنے آپ کی طرف نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ اگر مجھے قبول کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے قبول نہیں کرتے ہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اگر آپ مجھے پورا اطمینان دلا دیں تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سب خاموش رہ گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے مؤذن سے کہا اقامت کہو، اور حر سے پوچھا میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ اپنی نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ واقعہ مسلمانوں بہت طویل ہے، بہرحال حر آپ کو کربلا لے گیا۔ کربلا پہنچ کر امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کرب و بلا کی یہ منزل ہے؟ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا یہ کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اترنے کی جگہ ہے،
اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ہمارے ساتھیوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ محرم کی 2 تاریخ تھی مسلمانوں اور جمعرات کا دن تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس بات گواہ ہے کہ امام حسین کی شہادت سے 3 روز قبل پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمرو بن سعد کے پاس آیا جس میں یہ حکم تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ ان بدبختوں نے پانی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 تاریخ کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نہر فرات پہ پہرا لگا دیا گیا۔ شاعر نے کیا کہا ہے؟ حاکم کا حکم ہے کہ پانی بشر پئیں، حاکم کا حکم ہے کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں، شتر پئیں۔ حاکم کا حکم ہے کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں، شتر پئیں۔ کافر تلک پئیں تو منع تم نہ کیجیو، کافر تلک پئیں تو منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ 9 محرم الحرام بارو جمعرات شام کے وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات کا وقت مانگا تاکہ آج رات ہم نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ خوب جانتا ہے مجھے نماز سے بہت محبت ہے، یہ امام حسین نے ان سے کہا۔ ابن سعد اور شمر نے اجازت دے دی۔ امام حسین نے خیمے میں آدھی رات قرآن پڑھنے کا حکم دیا اور آدھی رات نماز نوافل پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ 72 لوگوں کا یہ خیمہ اور دوسری طرف مسلمانوں 22,000 کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے 9 تاریخ کو شام کو آدھی رات اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو قرآن عظیم پڑھنے کا حکم دیا۔ سب قرآن پڑھ رہے ہیں، خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پھر آدھی رات کے بعد نماز نوافل پڑھنے کا حکم دیا، سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ آدھی رات جب ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے کہا، بیٹا کربلا کا میدان دیکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے میدان کربلا میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں ایک خاتون ہے، نقاب پوش ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کربلا میں کنکریاں بٹول رہی ہے، اپنے دامن سے جھاڑو لگا رہی ہے۔ امام حسین کے صاحبزادے وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، خاتون کون ہو تم؟ لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ یہ سارا منظر دیکھ کے جب واپس خیمے میں آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا کیا دیکھا؟ تو کہا، ابا جان ایک خاتون ہے جو میدان کربلا میں بیٹھ کر اپنے دامن سے جھاڑو لگا رہی ہے اور اس میں جو کنکریاں پتھر ہیں انہیں پین رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا وہ میری ماں ہے، میری ماں فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان کربلا میں رات کی تاریکی میں جائیں، ان کے بچے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہاں کنکریاں بٹول رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کنکریوں سے میرے بچوں پہ چوٹ پہنچے، اذیت پہنچے، لیکن یہ 22,000 کا لشکر۔ اللہ اکبر۔ کہیں تاریخ میں مسلمانوں یہ نہیں ملتا ہے کہ 72 کے خلاف 22,000، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ جس سے مقابلہ ہے وہ علی کا شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کا شیر امام حسین ہے۔ یا رسول اللہ، آج کیسا منظر ہے کہ 22,000 کا لشکر 72 لوگوں کے سامنے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز فجر ادھر بھی ہوئی مسلمانوں، نماز فجر ادھر بھی ہوئی۔ امام نے نماز فجر پڑھائی اور پھر دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔
میں ایک بات کہتا ہوں مسلمانوں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ حق اور باطل کو اگر پہچاننا ہے تو یہ نہ دیکھا کرو کہ اس کی داڑھی اچھی ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، اس کی کرت بہت اچھی ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ اگر حق و باطل کو پہچاننا ہے تو مسلمانوں یہ دیکھو کہ مصلی پہ کون کھڑا ہوا ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ مسجد کے محراب و ممبر بہت اچھے ہیں۔ اگر حق اور باطل کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ مصلی پہ حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ نمازیں ادھر بھی تھیں، نمازیں ادھر بھی تھیں، اللہ اکبر، لیکن یہ حق والے تھے، وہ گمراہ والے تھے۔ اور اب آگے کا واقعہ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹ 7 میں بیان کریں گے۔